والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کذبا اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ آج کے لیسن میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ڈسکس کریں گے جنہیں ایکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکچر نمبر 7 ہے اور اس میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ سارا ڈسکس کرنا ہے۔ اس جب قال کہا لہم ان سے شعیب علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کیا تم اپنے رب سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں تمہاری طرف امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ بھی نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم لوگ پورا ناپا کرو اور نقصان مت کیا کرو۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس سب سے بڑے مرض میں یا کس بیماری میں یا کس گناہ میں مبتلا تھی؟ کس گناہ میں مبتلا تھی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے تولا کریں، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان نہ کیا کریں اور زمین میں فساد نہ مچایا کریں۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس سے ڈریں جس سے آپ کو تمام اگلی مخلوقات کو جس نے پیدا کیا ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین، تو وہ لوگ کہنے لگے بس تم پر تو کسی نے ایک بھاری جادو کر دیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا وان ظنک لمن الکاذبین، اور تم تو محض ہماری طرح ایک آدمی ہو اور ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سو اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا؟ قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے اعمال کو میرا رب خوبی جانتا ہے، سو وہ لوگ جو ان کو جھٹلاتے ہیں ان پر سائبان کے واقعہ نے آ پکڑا، بے شک وہ بڑا سخت عذاب کا دن تھا، اور اس واقعے میں بھی عبرت ہے، اور اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب بڑی طاقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ پہلے ہم نے لاسٹ کلاس میں جو اس سے پریویس رکوع تھا اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اور اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب ان آیات میں جو کہ 7واں قصہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم اصحاب ایکا کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف، سورہ ہود میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت قبیلہ مدین میں ہوئی تھی۔ یہاں سورہ شعراء میں آپ کی قوم کا نام اصحاب الایکا بتایا گیا ہے، اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کا نام ہے، کیونکہ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، اس لیے باپ کی نسبت سے مدین کہلایا، اور زمین کی طبعی اور جغرافی حیثیت سے اصحاب الایکا کے نام سے یا لقب سے مشہور ہوا۔ اصحاب ایکا کے میننگز ہیں جھنڈ والے، جھنڈ یا گروپ کہہ لیں، ایک جو سرسبز شاداب جھاڑیوں کا ایک بڑا سا جھنڈ کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ وہ جنگل سا جو ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، اور جس میں ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، کثرت سے جنگلوں میں اگی ہوئی جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ اور قبیلہ مدین جہاں آباد تھا وہاں پہ بحیرہ کلثم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے شمال مغرب میں شام کے قریب ہی وہ جگہ آباد تھی جہاں پہ بہت زیادہ چشموں کی کثرت تھی،
اور وہ علاقہ بہت زیادہ شاداب اور پرفضا بنا دیا گیا تھا۔ یہاں پر میوے، پھل، خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر کوئی شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تو اس کو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک نہایت ہی شاندار قسم کے گھنے درختوں کا ایک کہہ لیں کہ وہ لائک ایک بن سا بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک بن بنا دیا گیا ہے، یا ایک بنچ بنا دیا گیا ہے، یا خوبصورت سا گلدستہ بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے فیل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس کو ایکا کہہ کر متعارف کروایا ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد میں نہیں پایا جاتا، بلکہ ساری قوم اپنی بدعمالیوں میں اس قدر مست ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال کو بڑے فخر سے بتاتے تھے، کیونکہ وہ بزنس کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے اور اس میں دھوکہ دہی دیتے تھے، اور وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی بزنس مین نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی تاجر نہیں ہے، ہم تو ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جو کہ آج کل ہمارے ہاں بھی بڑے کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کو بڑھا چڑھا کے قیمت بتانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کسی کو کم چیز دیتے ہیں اور زیادہ پیسے بتا دیتے ہیں، اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم سے بڑا تو کوئی بھی بڑا بزنس مین نہیں ہے، ہم سے بڑا تو کوئی بزنس میں ٹیلنٹڈ ہے ہی نہیں۔ تو اس چیز کو وہ لوگ بھی باعث فخر سمجھتے تھے، اور انہیں کی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ساری کی ساری قوم اس چیز میں مبتلا ہو چکی تھی، اور ان میں بعض ایسے بھی تھے جو کہ ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کیا کہتے تھے، اس کے علاوہ ہر طرح کا لوٹ مار، ہر طرح کے لوٹ مار انہوں نے مچا رکھی ہوئی تھی۔ دنیا کی قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی بہت زیادہ تھی، اور اسی خوشحالی نے انہیں بہت زیادہ مغرور بنا دیا تھا، اور جتنی بھی ان کے پاس یہ تمام چیزیں موجود تھیں، ان کے پاس اتنے زیادہ درخت تھے، باغات تھے، خوشحال تھے، اس چیز پہ وہ بہت زیادہ غرور کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کی ذاتی میراث ہے اور ان کا خاندانی ہنر ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت ہر سب کچھ ان کو مل چکا ہے، اگر وہ سرکشی کرتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں ان سے لے لی جائیں گی۔ جتنی بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اتنی محنت میں نے کی، اس وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں۔ اگر اللہ ہمیں ہارڈ ورک نہ بناتا تو کیا ہم اس مقام تک پہنچ سکتے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ٹیلنٹ نہ رکھتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ذہانت عطا نہ کرتا تو کیا ہم اتنے کامیاب ہو سکتے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا فہم نہ عطا کرتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ذہن بنا دیتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہی نہ دیتا کہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں، ہم تفسیر کو پڑھ سکیں، ہم ٹرانسلیشن کو سمجھ سکیں، یا بیہائنڈ بھی جتنی سٹوریز ہیں، جتنے بھی اب یہاں پہ ہم انبیاء علیہ السلام کے قصے ڈسکس کر رہے ہیں، اگر اگر اللہ ہمیں اتنا فہم نہ دیتا، اتنا ہمارا آئی کیو لیول ہی اسٹرانگ نہ ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو میمورائز کر سکتے، ہم ان چیزوں کو ریکال کر سکتے، ہم ان چیزوں کو یاد رکھ سکتے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس میں ہمارا ذرا کمال نہیں ہوتا۔ ہم کچھ بھی کر لیں، اللہ ہمیں کسی بھی مقام پر پہنچا دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کے پاس اگر بہت ساری دولت ہے، اچھے رشتے ہیں، پیرنٹس ہیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس چلیں مان لیتے ہیں دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری دوسری چیزوں سے نوازا ہے، جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والے والدین عطا کیے ہیں، محبت کرنے والے آپ کے سبلنگز ہیں، بہن بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے عطا کیے ہیں، آپ کا لائف پارٹنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا عطا کر دیا ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، اس میں کس کا کمال ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے، اصحاب الایکا کیا سمجھتے تھے کہ یہ جتنے ہمارے پاس باغات ہیں، جتنی ہمارے پاس پراپرٹی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری ہیں اور یہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لیکن ان کے اندر جو برائیاں تھیں یا ان کے اندر کچھ ایسی بد اخلاقیاں اور طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اندر عیوب پیدا کر دیے۔ کیوں؟ ان کے مغرور ہونے کی وجہ سے۔ جب کوئی مغرور ہو جاتا ہے نا، جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے، عطا کرنے کے بعد وہ مغرور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اچھی آواز عطا کی تھی کہ جب وہ بات کرتے تھے بندے کے دل کے اندر وہ بات اترتی چلی جاتی تھی۔
بڑے فصیح اور بلیغ مقرر تھے، تقریر کیا کرتے تھے بڑے اچھے طریقے سے، بہت شیریں کلام تھے اور اچھے طریقے سے بات کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مفسرین یعنی کہ تفسیر لکھنے والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد بھی کرتے ہیں، اور اکثر تفسیر میں یہی لکھا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ خطیب الانبیاء ہیں۔ خطیب کس کو کہتے ہیں؟ خطاب کرنے والا، سب کے ساتھ بات چیت کرنے والا، اسپیکر، آپ اسپیکر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہترین مقرر، بہترین اسپیکر تھے، بہت اچھے طریقے سے بات کرتے تھے۔ ہم آج کل کے دور میں کیا کہتے ہیں کہ فلاں موٹیویشنل اسپیکر بہت اچھے سے موٹیویٹ کرتا ہے، تو وی کین سے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ بہترین موٹیویشنل اسپیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ایک کام لگایا تھا بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور لوگ ان کی بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور لیکن جب آپ نے اپنی قوم کو بدعمالیوں میں مبتلا دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک ٹارگٹ دیا کہ آپ نے یہ میرا کلام میرے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو پیغام دیتے رہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیے، جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اللہ سے ڈریے، مجھے اس کا رسول مانیے، مجھے اپنا پیغام حق جو کا تم پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر مقرر کیا ہے، میں اس حیثیت سے تمہیں اپنی پیروی کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی لالچ ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے اس کا بدلہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، اس کام کا بدلہ مجھے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دے گی، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا۔ اور آپ کو چاہیے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، لین دین کو صحیح طریقے سے کریں۔ ناپ تول میں جو آپ نے انہوں نے کیا کیا تھا، چھوٹے چھوٹے پیمانے بنا رکھے تھے ناپ تول میں، یا ترازو ان کے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہر چیز کو کم ناپتے، کم تولتے، اور زیادہ پیسے لینے کی کوشش کیا کرتے، ہر طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور پھر اس چیز پہ وہ بڑے فخر بھی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اگین اینڈ اگین اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، تو ان میں سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ تو نو ڈاؤٹ آپ اچھے مقرر ہیں، آپ اچھے اسپیکر ہیں، آپ اچھے سے بات کرتے ہیں، اگر آپ واقعی کوئی پیغمبر ہیں، ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے، اگر آپ واقعی کوئی پیغمبر ہیں تو اپنے رب سے کہیے کہ ہمارے سروں پر کوئی ٹکڑا گرا دیں، پہاڑ کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، تاکہ ہم سمجھ لیں کہ واقعی ہی آپ پیغمبر ہیں، مثلا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے سر پہ گرا دیا جائے۔ اکثر منکرین نے اپنے پیغمبروں سے ایسے ہی مطالبات کیے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میرا رب تمہارے تمام حالات سے، تمام کرتوتوں سے خوب واقف ہے، تمہارا کوئی قول عمل اللہ کے علم سے دور نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا گستاخیاں کر رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ جب مناسب وقت لے کے آئے گا تو تمہیں سزا بھی دے گا۔ اصحاب الایکا کے اس مطالبے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے اس جواب میں کفار مکہ کے لیے بھی ایک اس میں تنبیہ تھی، وہ یہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے تو یہی مطالبہ کیا کرتے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 ہے، 15 میں کفار مکہ کے مطالبات نقل فرمائے گئے، جہاں انہوں نے کہا کہ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا تم ہی آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا تم ہی ہم پر آسمان کے کوئی ٹکڑے گرا دو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے حضرت۔ اسی لیے کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی مطالبات اصحاب الایکا بھی اپنے پیغمبر سے کیا کرتے تھے، اور ان کا جواب انہیں نہیں ملا۔ وہی اب اللہ تعالیٰ آپ کو جواب اگر دے گا تو وہ اس طرح سے جواب دے گا کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر مشرکین مکہ اتنے زیادہ بدتمیز تھے، اتنی زیادہ گستاخیاں کرتے تھے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آیا؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان پر پھر کیوں نہیں عذاب آیا؟ ان پر عذاب اس لیے نہیں آیا کہ ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی موجود تھی، اس لیے ان پر عذاب نہیں آیا۔ تو چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا، اور ان پر 3 قسم کا عذاب آیا۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر تینوں کا بیان ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ ایک غیبی سخت آواز سے ان کے جگر پھٹ گئے، اور یہاں سورہ شعراء میں فرمایا گیا انہیں صائباں والے دن کے عذاب نے پکڑا۔ اس عذاب یوم الذلہ کی تشریح مفسرین نے یوں کیا کہ 7 دن تک ان کے علاقہ میں وہ سخت گرمی پڑی کہ اللہ تعالیٰ کی امان، کسی جگہ کسی سائے میں کہیں ٹھنڈک یا راحت میسر نہیں تھی، وہ تڑپ اٹھے، اتنے بے قرار ہو گئے، اتنی سخت قسم کی گرمی تھی۔ 7 دن بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف چلا آ رہا ہے، وہ آ کر ان کے سروں پر چھا گیا، سب گرمی اور حرارت سے بہت زیادہ تنگ ہو چکے تھے، اور وہ سایہ لینے کے لیے سارے کے سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اور ایک دم سے وہ بادل پھٹا اور اس سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واسمت فتوب الیہ۔ تو ایک دم سے آگ برسنا شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی ہولناک قسم کا زلزلہ آیا، اور زمین
زوردار جھٹکے لینے لگی اور اس زوردار آواز کے ساتھ سب کے دل پھٹ گئے اور سارے کے سارے آن کے آن میں تباہ ہو گئے۔ اور صاحبان علیہ السلام نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ جہاں اس قوم کے منکرین کا یہ حال ہوا، وہاں سورہ ہود میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو ایمان لے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اور آخر میں اس قصہ کو انہی آیات پر ختم کیا جاتا ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں، وہ یہ کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یعنی اس واقعے میں بھی عبرت ہے، اور اس کے باوجود کفار مکہ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ کہ اتنے قصے قرآن آپ کو بتاتا ہے، اور قرآن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے۔ قرآن آپ سے کہتا ہے جو بھی قصے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اس سلسلہ کو ختم نہیں کیا جاتا۔ قرآن جو ہے وہ احسن القصص آپ کو بہترین طرح کے قصے بتا رہا ہوتا ہے، تاکہ آپ جو ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کے سٹوری سنیں، اس سے عبرت حاصل کریں، اور عبرت حاصل کرنے کے بعد آپ اس پر عمل بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نافرمانی، سرکشی، بد اخلاقی سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر صحیح سے ایمان رکھنے اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ فہم عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔